السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط اور اس کی آفٹر شاکس ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ ساتھ ہی وفاقی حکومت کا بھی انوکھا فیصلہ۔ اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار، اسٹیبلشمنٹ مخالف خط پر کیا کمیٹی بنائے گی، کیا تحقیقات کریں گی، یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے آج۔ ہوا یوں کہ پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز، جسٹس محسن اختر کیاری، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفت امتیاز، ان پر مشتمل اس 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا اور اس میں یہ کہا کہ عدالتی امور میں مداخلت اور اس قسم کی چیزوں کے لیے جوڈیشل ایک ایک جوڈیشل اجلاس بلایا جائے، ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، اور پوری کہانی لکھی، جس جج کے ساتھ جو ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے، خفیہ اداروں نے جو جن کو دھمکیاں دی، وہ سارا کچھ بیان کیا۔ پھر ایک واویلا مچا، پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے چیلوں کے ذریعے کچھ بیانیہ بھیج دیا، لیکن یہ تھا کہ اب یہ دور کوئی 70s اور 90s کا نہیں ہے جو آپ اوپر سے جہاز سے اتر کے آپ جو ہے وہ کر لیں گے، ٹیک اوور کر لیں گے۔ یہ 2024 کا دور ہے۔ پھر گزشتہ روز جب تمام بارز کے مختلف رائے پر مشتمل پریس ریلیز جاری کیے، جس طرح پاکستان بار کونسل، جو کہ اللہ مغفرت کرے مرحومہ آسمہ کی ایک کوشش تھی، ایک بھاگ دوڑ تھی آسمہ جہانگیر کی، اس پہ آج کل تھارڈ کمپنی کا قبضہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اجلاس بلا لیا اور 10 دن بعد بلا لیا۔ پھر گزشتہ روز ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے تمام ججز، فل کورٹ ججز کا ایک اجلاس بلایا اور وہ اجلاس بغیر کسی نتیجے پہ ختم ہوا۔ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے اس کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ پھر ڈیسائیڈ کیا کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ پھر وزیر اعظم آج وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جیزلہ اسلم جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے، اور اٹارنی جنرل پاکستان جسٹس منصور علی شاہ بھی اس میں شامل رہے۔ یہ ملاقات بھی تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات رہی، 1.5 گھنٹے کی ملاقات رہی، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کے جانے کے بعد وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وفاقی وزیر موصوف صاحب اپنے پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک خط کی سوشل میڈیا پر گونج تھی۔ اس خط کا گزشتہ سال کی جوڈیشل رجیم سے تعلق ہے۔ بے حسی اور بے شرمی کی انتہا یہ دیکھے کہ گزشتہ سال کے، یعنی کہ آپ عمر عطا بندیال پر ملبہ تو ڈال رہے، یہاں ملبہ اس لیے نہیں ڈال رہے کیونکہ آپ اس کے حامی ہیں، یہ آپ کے مفاد میں ہے۔ پھر یہ کہہ رہے موصوف کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ اجلاس کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات کی ضرورت محسوس کی تھی، اس لیے آج اس ملاقات پہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا اس معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان سے خود ملاقات کروں گا۔ ملاقات میں خط سمیت تمام قومی مسائل پر گفتگو کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس کے سامنے ٹیکس معاملات پر جلد نمٹانے کی بات ہوئی۔ ہائی کورٹ ججز کے خط جیسی ماضی میں بھی آوازیں اٹھتی رہی ہے، تو وزیر اعظم نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ لک ہو سیز، کہہ کون رہا ہے عدلیہ کی آزادی؟ جو آج تک عدالتوں کو گالیاں دے رہے تھے وہ آج کہہ رہے ہیں عدلیہ کی آزادی۔ جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ کی آزادی۔ جنہوں نے لاہور میں احتساب عدالت پر، احتساب بیرو پر حملہ کیا وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ کی آزادی پر جو ہے وہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ خیر، دوبارہ ایک وہ مزید بھی کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت کا فرض ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور
صرف اس معاملے کی بھی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس جیسے واقعات کے روک تھام کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے اس معاملے کو وفاقی کابینہ کے سامنے اٹھانے کا بھی کہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک نیک نام ریٹائرڈ عدالتی شخصیت کو اس معاملے کی انکوائری کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں، اور کمیشن جو ہے وہ ایک نیک نام ریٹائرڈ جج جو ہے اس کو لیڈ کریں گے۔ ویسے تو پاکستانی تاریخ میں شاید ہی کوئی نیک نام جج ہو یا آج زندہ ہو۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت یہ کمیشن بنایا جائے گا۔ اس کمیشن کی ٹیوارز میں موجودہ ایشو سمیت مستقبل کے معاملات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ کمیشن کی تشکیل کے لیے ارکان، جو کابینہ ارکان ہوں گے، اس سے بھی تجاویز لی جائے گی، اور کوشش ہوگی کہ غیر جانبدار نیک نام شخصیت، پہلے کہہ رہے ہیں کہ ایک نیک نام جو ہے وہ ریٹائرڈ عدالتی شخصیت، پھر نیچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت سے تجاویز لی جائے گی، اور غیر جانبدار اور نیک نام شخصیت مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کسی جوڈیشری کا ہو۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ چیف جسٹس نے اس معاملے پر انکوائری کمیشن پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر ساتھ وفاقی وزیر موصوف یہ بھی کہہ رہے کہ کمیشن کی تشکیل کرنا وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ عوام کو کیا سمجھا ہے؟ یہ عوام بیوقوف ہے، یا تم بڑے آپ سارے بڑے جاہل ہو؟ آپ کمیشن کی تحقیقات کرو گے ISI MI اور آرمی کے خلاف، وہ بھی کسی ریٹائرڈ جج یا کسی ریٹائرڈ شخصیت بیوروکریٹ سے، اور تحقیقات کون کرے گا؟ جو فارم 47 کی آئی حکومت ہے، جو منتخب نہیں چنتخب حکومت ہے، اور وہ جو پنڈی کے پیرول پہ بیٹھے سپریم کورٹ کے بڑے عہدے پہ قاضی ہے، یہ تحقیقات کریں گے؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو 6 ججز کا خطوط ہے، اس کی تحقیقات کریں گے؟ انہی لوگوں نے تو تحقیقات کرائی تھی نا شوکت عزیز صدیقی کی۔ کیا ہوا تھا آخر میں؟ اسی کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا گیا، نوکری سے برخاست کیا گیا، اس کے پینشن میں راحت روکے گئے۔ آپ انصاف کریں گے، آپ کمیشن بنائیں گے، اور آپ جو ہے وہ تحقیقات کر کے اس معاملے پر پہنچ جائیں گے، اس کے تہ تک پہنچ جائیں گے، آپ مستقبل کے لیے یہ چیزیں کریں گے۔ کل تک تو آپ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، کل تک تو آپ اس جماعت نے، تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسی جماعت نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا ہے، اسی جماعت نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے گیٹ پہ ابھی گزشتہ سال کی جس رجیم کی آپ بات کریں، جوڈیشل رجیم کی، آپ کی ہی جماعت نے وہاں سپریم کورٹ کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے ججز کو گالیاں دی تھی۔ آپ ہی کی لیڈر نے، قیادت نے جو ہے وہ، یا محترمہ ہو یا یہ محترم حضرات جو ہے، انہوں نے لاہور میں احتساب عدالت میں کیا کیا تھا، احتساب بیرو میں پیشی کے دوران کیا کیا تھا۔ آپ بات کریں گے، آپ کمیشن بنائیں گے، اور آپ جوڈیشل کی جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں گے، یا اس 6 ججز کے معاملے پر آپ تحقیقات کریں گے اور شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اوقات ہی نہیں ہے آپ کی، نہ آپ کی اس وزیر اعظم کی، اور نہ آپ کی اس چیف جسٹس کی۔ اور یہ لکھے لے کے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن ججز نے غیرت کا مظاہرہ کر کے، بہادری کا مظاہرہ کر کے یہ خط لکھا ہے، اور جو عام ہو گیا اور لوگوں کو پتہ بھی چل چکا ہے، امکان یہ ہے کہ یہ ججز نوکریوں سے فارغ ہو جائیں گے، نہ کہ آپ کی یہ جو کٹ پتلی حکومتیں ہیں، جس کرسیوں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، پنڈی کی پیرول پہ آئے ہوئے، آپ تحقیقات کریں گے، بات کرتے ہیں۔ خیر، یہ پریس کانفرنس کی اس موصوف نے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے قاضی صاحب، نام کے قاضی، کردار کے نہیں، سپریم کورٹ کا ایک دوبارہ فل کورٹ اجلاس بلایا گیا۔ 1.5 گھنٹے سے زائد کا یہ فل کورٹ اجلاس تھا، جس میں 14 ججز انہوں نے شرکت کی، اور پھر آج ایک بار پھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے
6 ججز کے خط جو ہے اس کو کا جو معاملہ ہے اس کو زیر غور لایا، اس کا جائزہ لیا گیا، لیکن کل کی طرح آج بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب پتہ نہیں تھوڑی دیر بعد کچھ اور فیصلہ آئے گا کہ قاضی صاحب صبح، یہ ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کل صبح آرمی چیف سے ملے اور اس سے پوچھے کہ ہاں جی جوڈیشری پر آپ کے اوپر الزامات ہے، یا ندیم انجم ڈی جی آئی سے پوچھی، یا ڈی جی سی جو فیصل نصیر ہے جنرل، اس سے پوچھے کہ ہاں جی یہ معاملات ہے تو ججز نے یہ کیا ہے تو میں کیا کروں، کیا حکم ہے۔ یہ اجلاس پہ اجلاس، ریٹائرڈ لوگوں کو کمیشن بنانا، اور یہ پاکستان میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، جس چیز پہ کمیشن بنا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہوا، اور یوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو ہمت کی تھی اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے جو آپ نے شروع کر رکھا ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہوتا تو آپ کو 3 خطے بھیج دیے ہیں، 3 خطوط آپ کو لکھے گئے، یہ 2 تو ابھی منظر عام پہ آئے۔ اچھی طرح یاد ہے، ہمیں یاد ہے، ہماری کچھ لوگوں کو بھی یاد ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی نے 1-2 ججمنٹ دی تھی لوگوں کی رہائی کے حوالے سے، اور ان کے جب سالے کو اٹھایا گیا تو اسی محسن اختر کیانی سمیت دیگر ججز تھے، یہ 5 ججز تھے جس میں جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب بھی شامل تھے، عمر عطا بندیال سے بھی ملاقات ہوئی تھی جب وہ چیف جسٹس تھے، اور آپ سے بھی، قاضی آپ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ آپ نے تب کیا تھا؟ یہ آپ کا تیسرا میٹر ہے۔ جب میڈیا پہ باتیں آ گئی تو آپ کو یاد آ گیا، آپ کے فیصلوں کا پتہ چل چکا ہے، آپ کے 13 جنوری کے فیصلوں کا پتہ چل چکا ہے، آپ کے اس منتخب کردہ بینچ کا جنہوں نے ملٹری کورٹس جو ہے وہ بحال کرائے تھے ان کے بعد ان کا پتہ چل چکا ہے۔ آپ کس تحقیقات کی بات کریں، کس جوڈیشری کی بات کریں، اور جس بندے کو بٹھا کے پریس کانفرنس کرائے کس کی بات کریں آپ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ 6 ججز پہلی فرصت میں ان کو کام سے روکا جائے گا، اور جب کمیشن کی تحقیقات مکمل ہو جائیں گی تو یہ نوکریوں سے فارغ ہوں گی، یہ بات یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں۔ دوسری جانب ایک اور میٹر ہے، پی ڈی ایم حکومت، اسٹیبلشمنٹ کے چیلے، نگران، کیبنٹ کا جو حصہ ہے محسن نقوی کی وزارت کی سفارش پہ آج وفاقی کابینہ نے صحافی سمیع ابراہیم اور صحافی عمران ریاض سمیت 24 افراد کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا۔ کیا کر لو گے؟ انہوں نے اگر جانا ہوتا کب کا جا چکے ہوتے۔ عمران ریاض کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر چکے، اس سے آگے اور کیا کریں گے؟ ہر کوئی ارشد شریف جیسا آسان ٹارگٹ نہیں ہوگا۔ ارشد مرحوم نے تو غلطی کی تھی بیرون ملک بھاگتے ہوئے۔ عمران ریاض، سمیع ابراہیم یہاں پہ آپ جو کر سکتے تھے آپ نے کر دیا، مزید آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ 9 مئی کا ڈرامہ رچایا آپ نے، سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کیا ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ نے عام انتخابات کا یہ ستیہ ناش کر دیا، عوام نے آپ کے منہ پہ چپیڑ ماری، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے وہی فارم 47 کے ذریعے نتائج چینج کیے، کچھ بھی نہیں ملا آپ کو۔ وہی جماعت ہے، وہی عوام ہے، یہ عوام اب جاہل نہیں ہے، یا آپ کی فضول پروپیگنڈے والی سوچوں پہ نہیں جانے والی۔ آپ جو ہے وہ سمجھ جائیں، اگر آپ نہیں سمجھیں گے نا تو پھر مسئلہ ہوگا۔ وہ شاعر مشرق جب پاکستان کی برصغیر کی تقسیم ہو رہی تھی، یا وہاں پہ اس ریاست پاکستان کے لیے جب تگودو ہو رہی تھی، تو اس وقت شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستانوں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ تو میں کچھ آپ کے جو یہ کچھ ادارے ہیں، سو کالڈ ادارے، جو اس ملک کی بقا کے نام پہ کچھ ڈرامے کرے، جو اس ملک کے تحفظ کے نام پہ کچھ ڈرامے کرے، جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں وہ نہیں کر رہے، کچھ شخصیات ہیں، ادارے بھی نہیں ہیں، کچھ شخصیات جو اپنی انا پرستی اور اپنی زمین خدائی کے جو دعوے دار ہوتے ہیں، وہ بھی، ان کے لیے بھی یہی شعر شاید تھوڑا سا بیٹر رہے کہ نہ سمجھو گے تو تمہاری داستانوں تک نہ رہے گی داستانوں میں، کیونکہ وقت ایک جیسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایک یہاں پہ ایک اور بھی آئے تھے جرنیل صاحب، جنرل ضیاء، ان کی ہوا میں سے ہڈیوں کا پتہ نہیں چلا کہ اس کی لاش کون سی تھی۔ پھر ایک اور آئے تھے جنہوں نے بڑے مکھے دکھائے تھے،
اور بڑے آپ کو جو ہے پتہ نہیں کون سا ایک وہ زمینی خدا سمجھتے تھے، پھر ان کو کوئی اب بیماری لگ گئی کہ ان کی بیماری کا بھی پتہ نہیں چلا، اور آج وہ بھی زمین کے اندر ہے۔ تو زمین کے اندر ہی جانا ہے، سب نے جانا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے سے توبہ کر لے، اور اس ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جن کے لیے قربانیاں دی گئی ہے، جن کے لیے ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عصمتیں تک کھو دی ہے، ہمارے بزرگوں نے خون کے نذرانے پیش کیے، اس ملک کو یوں رسوا نہ کرے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔